اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا منظر کون سا ہے اور قیامت کے آنے کا وقت کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے، انہوں نے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تین سوالوں کے بعد جبرائیل امین نے سوال کیا کہ اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے قیامت کے بارے میں بتلا دیجئے۔ تو جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ یہ بخاری اور مسلم اور سیاستہ کی تمام حدیثوں کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ سوال کرنے والے کو اور جواب دینے والے کو قیامت کے متعلق کوئی علم نہیں، بلکہ سائل اور مسئول دونوں ہی اس جواب کے متعلق لا علم ہیں۔ تو پھر جبرائیل امین نے آگے ایک اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن اماراتها، کہ آپ مجھے کچھ نشانیاں بتلا دیجئے کہ قیامت کے قریب جو نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر قیامت کی بعض نشانیاں بتلائیں، جو نشانیاں ابھی چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت آنے کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتلائیں گے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامت ربتها، کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی، وان ترى الحفاة العراة العالى رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، کہ ایسے ننگے لوگ، بھوکے ننگے لوگ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہوگا، پہننے کو کپڑے نہیں ہوں گے، اور وہ بکریاں چرانے والے ہوں گے، اور ان کا مقابلہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے کے اندر شمار ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا کے اندر وہ بکریاں چرانے والے، وہ کالے اونٹ چرانے والے لوگ وہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے کے اندر مشغول ہیں، اور ان کا مقابلہ چل رہا ہے کہ کون عمارت کو لمبی بنائے گا اور کس کی عمارت بڑی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ تعود ارض العرب مروجا وانہارا، کہ عرب کی جو خشک دھرتی تھی جہاں سبزہ بہت کم تھا، جہاں پانی نہ ہونے کے برابر تھا، فرمایا کہ وہاں باغ و بہار آ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا میں اب باغ و بہار ہے، وہاں پھول اور پودے ہیں۔ اور پھر فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، پہلا جملہ تو یہ ہے کہ مال غنیمت کو ہاتھوں میں لینے والی چیز سمجھ لیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامانۃ مغنمہ، کہ امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھے گا تو جو امین ہوگا وہ امانت کو غنیمت سمجھ کے کھا جائے گا اور اس امانت کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے والزکاۃ مغرمہ، کہ دنیا کے لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے میں ان کے دلوں کو تکلیف پہنچے گی، اور وہ زکوٰۃ کو نکالنے میں ان کو انتہائی دکھ ہوگا اور اس کو ٹیکس تصور کریں گے، حالانکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور مال کے اندر زکوٰۃ اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، اور اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آج اگر امت کے امراء، امت کے پیسے والے لوگ اپنی زکوٰۃ کو نکالنا شروع کر دیں اور صرف 2.5% امت کے امیر لوگ اپنے مال کا حصہ 1 سال کے بعد نکالیں، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آسمان نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب مسلمان زکوٰۃ نکالتے تھے، جب مسلمان اپنا عشر دیتے تھے، تو اس امت میں
کوئی غریب نہیں تھا، اس امت میں کوئی مسکین نہیں تھا، اس امت میں کوئی قرض خار نہیں تھا، اس امت میں کوئی مجبور نہیں تھا، اس امت میں کوئی بیٹی ایسی نہیں تھی کہ جس کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس امت میں کوئی انسان ایسا نہیں بچا تھا جس کے اوپر قرضہ ہو، اور اس امت میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی گورنر حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کو لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اب میں پیسوں کا کیا کروں تو قربان جاؤں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو پھر تم ان پیسوں کی گندم خریدو، ان کے دانوں کو خرید کے اللہ کی مخلوق پرندوں کے لیے تم صحراؤں میں ڈال دو، تم پہاڑوں پہ ڈال دو، تاکہ اللہ کی یہ مخلوق بھی پیٹ بھر کے اپنا گزارا کر سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگ جاؤ گے اور پھر غربت بھی بڑھے گی، پھر لوگ پریشان حال بھی ہوں گے، لوگ مقروض بھی ہوں گے، اور پھر فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ کہ علم حاصل کیا جائے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھے گا، بلکہ وہ مال کمانے کے لیے، وہ پیسہ بنانے کے لیے وہ دین کو سیکھے گا۔ اور یہی لوگ جو پیسے بنانے کے لیے دین کو سیکھیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں دین کے نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی، بلکہ حقیقت ختم ہو جائے گی، اور جو علماء ہوں گے وہ اس دور میں دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے۔ فرمایا شر من تحت ادیم السماء کہ آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوقوں میں سب سے گندی مخلوق، سب سے بری مخلوق وہ علماء ہوں گے، اور یہی غلط عقیدے بتاتے ہوں گے، اور یہی لوگوں کو غلط راستے پہ چلا رہے ہوں گے، یہ رسومات اور بدعات کو عام کریں گے، اور یہود و نصارہ کی طرح ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل کہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھائیں گے، لوگوں کا مال بدتر طریقے سے کھائیں گے، اور ان کا علم حاصل کرنا، علم کو پھیلانا صرف دنیا کے لیے ہوگا، دین ان کا مطمع نظر نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه کہ لوگ اپنی ماؤں کی نافرمانی کریں گے، اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، کہ نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گا اور اپنے ابا کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا ظہرت الاصوات فی المساجد کہ مساجد کے اندر شور و غل ہوگا، مساجد کے اندر شور شرابے عام ہو جائیں گے، مساجد پہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے، مساجد میں قوت حاصل کرنے کے لیے لوگ شور شرابہ بھی کریں گے اور مسجدوں پہ قبضے کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ چیز بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم الرجل مخافت شرہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ کسی انسان کی عزت کی جائے گی اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی برائی کی وجہ سے، اس کی شر کی وجہ سے۔ لوگ دل سے اس کو برا سمجھیں گے لیکن اس کے سامنے اس کی عزت کریں گے کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے، اور ایسے حالات آج ہمارے سامنے ہیں۔ اور پھر فرمایا لعن آخر هذه الامت اولها کہ میری امت کے لوگ اپنے پہلے لوگوں پہ لعن تان کریں گے، ان کو دقیانوس کہیں گے، ان کو پرانے زمانے کے لوگ کہیں گے، حالانکہ حضور نبی کریم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، زمانوں میں سب سے خوبصورت زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، پھر ثم الذین یلونہم پھر جو زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ثم الذین یلونہم پھر جو زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس زمانے کے لوگ
ہم سے اعلیٰ تھے، ہم سے افضل تھے، ہم سے زیادہ عبادت گزار تھے، ہم سے زیادہ ایماندار تھے، ہم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، لیکن فرمایا کہ میری امت کے آخری لوگ ان پہلوں پہ جو عظیم ہیں ان پہ لعنت اور ملامت کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زمانے کو، اب پرانے زمانے کے لوگوں کو لعنت اور ملامت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جا رہا ہے اور مال امانتوں کو مال غنیمت سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اگلی سیریز میں اور چھوٹی نشانیوں کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں، خروج دجال، نزول مسیح اور بہت سی بڑی جو نشانیاں ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت سے پہلے ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔